رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالی کے لیے. درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ. معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، ابھی کچھ دنوں کے بعد ماہ ذی الحج شروع ہونے والا ہے. اس مہینے کے پہلے دنوں میں مسلمان کئی ایک عبادات سر انجام دیتے ہیں. پہلے دنوں میں حج بھی ادا کیا جاتا ہے. حج کے ساتھ حج سے پہلے لوگ عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پہلے ہی ایام میں 10 تاریخ سے لے کر 12 یا 13 تک لوگ قربانی بھی کرتے ہیں، اور اسی مہینے کے پہلے 9 دن نبی کریم علیہ السلام روزہ بھی رکھتے تھے. جو 9ویں تاریخ کا روزہ ہے اس کے بارے میں آپ نے 1 سال کے گزشتہ اور 1 سال کے آئندہ گناہوں کی معافی کی خبر بھی سنائی ہے. حج اور عمرہ اور قربانی یہ اس مہینے کے شروع میں کیے جانے والے وہ اعمال ہیں، وہ عبادات ہیں جن کی نسبت اللہ رب العالمین کے ایک بندے، نبی اور پیغمبر جناب ابراہیم علیہ التحیہ و تسلیم کے ساتھ جڑتی ہے. اللہ رب العالمین کے تمام انسانوں میں سے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ انبیاء ہیں، اور نبیوں میں سے جو اللہ رب العالمین کے رسول ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ ہیں. اور رسولوں میں قرآن مجید میں کچھ انبیاء کو اولو العزم، بہت زیادہ عزم اور حوصلے والا، پختہ ارادے والا کہا گیا. نبیوں رسولوں میں 5 انبیاء اور رسول وہ ہیں جو اولو العزم ہیں، جن کا ذکر 21ویں پارے میں سورہ الاحزاب میں ہوا ہے. ان پیغمبروں میں جناب نوح علیہ السلام ہیں، جناب ابراہیم ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. 5 اولو العزم پیغمبروں میں 2 لوگ ایسے ہیں، 2 نبی ایسے ہیں، اللہ کے 2 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی محبت کا، اپنی دوستی کا، اپنے قرب کا
جو سب سے اعلیٰ مقام اور درجہ ہے، درجہ خلت، وہ عطا فرمایا ہے۔ اور وہ دو بندے اللہ کے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ایک جناب محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں اللہ رب العالمین کے خلیل ہیں۔ خلت دوستی کا، محبت کا، پیار کا، الفت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے اللہ رب العالمین کی محبت کی اور دوستی کی، جو اللہ نے پوری انسانوں میں اپنے ان دو بندوں کو، دو نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں کو عطا فرمائی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو عظمت ہے اور درجہ خلت پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو آپ کو فائز کیا گیا، اس کی وجوہات اور اس عظمت کی جو بنیادیں ہیں بہت ساری ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ایک مقام 14ویں پارے کا سورہ النحل کا ہے، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی عظمت، فضیلت اور اللہ کی محبت کے اس درجے کی وجوہات کو اللہ نے بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درجے پہ فائز ہوئے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے اللہ کے لیے کیا کر کے دکھایا کہ اللہ نے اتنی بڑی عظمت کا ان کو وارث بنایا۔ تو سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امہ، ان کی کچھ صفات اور ان کی سیرت کی کچھ خصوصیات کو اللہ نے بیان کیا، اور آج کے خطبے میں سورہ النحل کے اس مقام پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جن صفات اور آپ کی سیرت کے جن اوصاف کو اللہ نے بیان کیا ہے، انہی اوصاف کو میں نے اور آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ایک ہی آیت میں 4 باتیں اللہ نے کہیں۔ اگلی آیت شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ 2 باتیں اس آیت میں کہیں، اور پھر آگے چل کے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم وما کان من المشرکین، اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ کم و بیش 8 صفات اور 8 چیزیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے متعلق سورہ نحل کے اس مقام پہ اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک ایک چیز کو توجہ اور غور کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی ان ابراہیم کان امہ، بے شک ہمارے بندے، ہمارے نبی اور پیغمبر اور رسول جناب ابراہیم علیہ السلام کان امتن، امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے امت کے 3 مطلب بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا، اس کے 3 مفاہیم اور 3 مطالب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی بات کہ یہاں پہ جو امت کا لفظ ہے وہ امام، رہبر اور پیشوا کے معنی میں ہے، اور قرآن مجید میں امت کا لفظ رہنما، پیشوا، امام کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ عربی میں امت کا لفظ امام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام امت تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ امام تھے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم امت تھے، مطلب جناب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام تھے۔ اچھا امام تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی،
اس دعا کو اللہ نے سورہ الشعراء 19ویں پارے میں ذکر کیا ہے، اور وہ دعا یہ تھی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ اے اللہ، آج میرے ماننے والے بہت تھوڑے ہیں یا بالکل بھی نہیں ہیں، باپ میری دعوت کو نہیں مانتا، میری قوم نہیں مانتی، وقت کا بادشاہ نہیں مانتا، تو میری آپ سے دعا یہ ہے کہ میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان میں سچی اور حقیقی عزت اور شہرت آپ نے مجھے عطا کرنی ہے۔ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پہ 3 مذاہب آئے ہیں۔ نمبر 1 یہودیت، نمبر 2 عیسائیت، اور نمبر 3 اسلام۔ تینوں مذاہب میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ موجود ہے۔ تینوں مذاہب جناب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، پیغمبر مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، اور اپنا امام اور رہنما مانتے ہیں۔ کوئی یہودی ایسا نہیں جو جناب ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرے، کوئی عیسائی ایسا نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کا انکار کرے۔ مسلمان تو ویسے ہی اللہ کے کسی پیغمبر اور نبی کے انکار کو کفر سمجھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور یہاں اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ اور جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم امت تھے، مطلب امام تھے۔ امام کا معنی کہ آپ کے بعد جو مذاہب آئے اور جو ادیان اس دنیا میں آئے، سب کے سب جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، نبی مانتے تھے، اور سب ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہودیوں عیسائیوں نے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن حقیقت میں وہ ابراہیمی نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ احترام تو کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ وہ امت تھے، امام تھے۔ اس کے بعد دوسرا معنی اور مطلب اس آیت کا یہ بیان کیا ہے مفسرین نے کہ اللہ نے آپ کو امت کہا کیونکہ اس وقت جب آپ اللہ کی بات کر رہے تھے، آپ کے علاوہ روئے زمین پہ مسلمان کوئی اور نہیں تھا، کوئی مرد مسلمان نہیں تھا۔ اور اس وقت جب آپ اپنے ابا جی کو دعوت دے رہے تھے، قوم کو دعوت دے رہے تھے، بادشاہ کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے، جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ وہ لمحات تھے، یہ وہ اوقات تھے، یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ کے علاوہ کوئی اور مرد دنیا میں مسلمان نہیں تھا۔ مردوں میں آپ تھے، عورتوں میں آپ کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام تھیں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جب روئے زمین پہ اس ایک وقت میں اکیلے مسلمان تھے، تو آپ اکیلے ہی اس وقت کی امت تھے۔ ان ابراہیم کان امہ کا دوسرا معنی اور مطلب یہ ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں روئے زمین پہ اکیلے اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اس توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے تھے، اس لیے آپ اکیلے کو اللہ نے پوری امت قرار دیا۔ تیسرا مطلب مفسرین نے اس بات کا یہ بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان آیتوں میں امت کہا، معنی اور مطلب یہ ہے کہ پوری امت کے تمام لوگوں میں جو اوصاف ہوتے ہیں، جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو خصائص ہوتے ہیں، پوری امت کے لوگوں میں، تمام افراد میں، وہ اکیلے جناب ابراہیم علیہ السلام میں اللہ نے اکٹھے کیے تھے، اس لیے بھی آپ کو امت کہا گیا۔ اور پوری امت سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتا ہے، ایک امت کا کام، ایک بڑی جماعت کا کام، وہ اللہ رب العالمین نے اکیلے جناب ابراہیم علیہ السلام سے لیا، اس لیے بھی آپ کو امت کہا گیا۔ جو خوبیاں اور جو کام پوری امت کے کرنے والے ہیں، اور جو خوبیاں اوصاف پوری امت میں ہوتی ہیں،
وہ اللہ رب العالمین نے اکیلے جس شخصیت میں رکھے ہیں ان کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام۔ اس لیے اللہ ان کو کہتا ہے ان ابراہیم کان امہ، کہ ہمارا جو خلیل ہے، ہمارا جو نبی رسول اور ہمارا جو بندہ ہے وہ پوری امت ہے، پوری امت کے کام اکیلا شخص کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس عظمت سے نوازا ہے۔ جناب عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کو فتح کرنے والے کمانڈر کا نام تھا عمر ابن العاص، صحابی رسول تھے۔ ان کو خط لکھا اور کہا آپ مصر کو فتح کر رہے ہیں، میں آپ کی مدد کے لیے 4000 لوگوں کا دستہ اور قافلہ بھیج رہا ہوں، اور 4000 لوگوں میں ہر 1000 کے اوپر میں نے ایک بندے کو کمانڈر بنایا ہے۔ 4 بندے کمانڈر الگ ہیں اور 4000 بندے الگ ہیں۔ فرمانے لگے یہ جو 4 بندے میں نے آپ کو کمانڈر دیے ہیں نا، یہ ایک بندہ 1000 پر بھاری ہے۔ وہ بندے کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قریبی صحابی تھے، عبادہ ابن الصامت، رسول اللہ علیہ السلام کے دور کے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دینے والے سیدنا زبیر ابن العوام، حضرت مقداد ابن عمر۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو میں بھیج رہا ہوں یہ 1000 کے برابر ہے۔ 4000 جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ ایک طرف، اور یہ جو میں نے ان 4000 لوگوں پہ 4 کمانڈر بنائے ہیں یہ اکیلے ایک طرف۔ تو بعض اللہ رب العالمین کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اکیلا بندہ کئی ہزاروں کا کام کرنے والا ہوتا ہے، اور بعض بندے ایسے ہوتے ہیں ہزاروں مل کر بھی ایک بندے کے پتر کے برابر نہیں ہوتے، بالکل نکارہ قسم کے لوگ جن کی زندگی میں کوئی مشن نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، کوئی ٹارگٹ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں ہوتی، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی، علم حاصل نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، بس ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو گرانا کیسے ہے، نیگیٹیوٹی پھیلانی کیسے ہے، حسد کیسے کرنا ہے، سازش کے جال کیسے بننے ہیں، لوگوں کے لیے دیواریں کیسے کھڑی کرنی ہے، لوگوں کے لیے مشکلات کیسے پیدا کرنی ہے۔ ایسے نکارہ لوگ ہزاروں بھی مل کے آ جائیں تو مثبت انداز میں کام کرنے والے ایک بندے کے برابر نہیں ہوتے، اور جو مثبت انداز میں اللہ رب العالمین پر یقین رکھنے والا ہو اور اس کے لیے، اس کی رضا کے لیے کوشش اور محنت کرنے والا ہو، وہ اکیلا بندہ ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے جو خوبیاں، جو کام اللہ بڑی بڑی جماعتوں، امتوں سے لیتا ہے، وہ کام اللہ نے ایک بندے سے لیا، اور اس بندے کا نام ابراہیم ہے۔ اس لیے اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتے ہیں ان ابراہیم کان امہ، بندہ وہ ایک تھا لیکن پوری امت تھا۔ اور پھر کہا قانتا للہ، ان کی دوسری خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے قانت تھا۔ آپ ترجمے والا قرآن پڑھیں گے، قانتین، قنوت، ان لفظوں کے ترجمے اگر آپ ترجمے والے قرآن سے یا عربک ڈکشنری سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ملیں گے فرما برداری کرنے والے، لیکن اگر آپ لغت کی کتابوں کو پڑھیں گے، گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، تو اس کو تو مطیع بھی کہا جاتا ہے۔ قانت اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے آگے اپنا سب کچھ سرنڈر کر کے رکھ دے، ہر چیز پیش کر دے، اور اس کے بعد جو اللہ کہتا ہے ویسے کر لے، اس کو قانت کہتے ہیں۔ اطاعت بھی کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجز بھی ہوتا ہے، اور ہر چیز اللہ کے آگے قربانی کے طور پہ پیش کر دیتا ہے۔ جس بندے میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کو قانت کہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی آپ زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پہ اللہ کی فرما برداری آپ کو دکھے گی، نظر آئے گی، اور فرما برداری عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم
قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے کہا اے ابراہیم اسلم، سرنڈر کر دو، تسلیم کر لو، مان لو۔ فوراً جواب دیا اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے تسلیم کرتا ہوں، مان لیتا ہوں، جو اللہ مجھے کہے گا میں کرتا جاؤں گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اپنے بندے، اپنے نبی جناب ابراہیم کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی چیزوں میں آزمایا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم کہتے گئے، ابراہیم کرتے گئے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، ابراہیم وہ تھے جنہوں نے وفا کی، جو کچھ اللہ نے کہا انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ قانتا للہ، اس کے بعد اللہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے قانت تھے، جو کچھ اللہ نے ان کو کرنے کے لیے کہا ہے انہوں نے کیا ہے۔ جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہیں پہ اللہ رب العالمین کی دعوت کو، توحید کو، عقیدے کو پیش کیا۔ گھر سے نکالا گیا، نکل گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی دعوت کو پیش کیا۔ بتوں کو توڑنے کا موقع آیا، توڑ کے دکھایا، اللہ کا حکم تھا۔ آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا، قانتا للہ، حسبی اللہ و نعم الوکیل زبان سے پڑھا، اور آگ میں پھینکے جانے کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو بیٹا دیا تھا، جو بیوی ایک اور دی تھی، حکم پھر یہ آ گیا کہ اسے شام سے نکالو اور مکے میں چھوڑ کے آؤ۔ اللہ نے کہہ دیا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ قانتا للہ، اللہ کے لیے فرمانبردار تھے۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، وہی بیٹا جو اللہ نے بڑھاپے میں دیا تھا، آج وہ چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل ہو گیا تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، اور اپنا خواب پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا اور ذبح کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ قانتا للہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے فرما بردار تھے۔ یہ سوال نہیں کیا اللہ بیٹا تو نے اتنے عرصے بعد دیا ہے، اب میں اس کو تیرے رستے میں قربان کروں۔ لوجک نہیں پوچھی، حکمت کا سوال نہیں کیا، فائدہ نقصان نہیں دیکھا، بس اللہ کہتے گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، جناب ابراہیم علیہ السلام کرتے گئے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹایا۔ کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں جی پیشانی کے بل لٹایا اس لیے لٹایا کہ کہیں رحم نہ آ جائے، الٹا لٹا لیا، کہیں بیٹے کی محبت غالب نہ آ جائے۔ نہیں، عربی کے اندر جبین کہا جاتا ہے، یہ جو ماتھے کا سامنے والا حصہ ہے اسے بھی کہتے ہیں، اور یہ جو سائیڈ والا حصہ کن پٹی والا ہوتا ہے اس کو بھی جبین کہتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب لٹایا تھا تو اس کا ماتھا زمین پہ رکھا ہو، نہیں۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے جیسے ایک سائیڈ پہ لٹایا جاتا ہے، ویسے بیٹے کو ایک سائیڈ پہ بھی لٹایا ہو تو جو کن پٹی کا حصہ ہے یہ زمین پہ آتا ہے، اس کو بھی جبین کہتے ہیں۔ تو یہ اس صورت کو اللہ رب العالمین نے اس شکل کو فلما اسلم وتلہ للجبین کہہ کے بیان کیا ہو، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایسی تعویلات کی جائیں جن کا کتاب و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے کہہ رہے تھے آپ کر رہے تھے، اس لیے اللہ کہتے ہیں قانتا للہ۔ اس کے بعد کہا حنیفا۔ ایک تیسری بڑی آپ میں خوبی یہ تھی کہ آپ ایک طرف ہونے والے تھے۔ حنیف کا لفظی مطلب ہوتا ہے یکسو ہو کے چلنے والا، ایک طرف ہونے والا۔ ایک طرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مومن مسلمان دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں حنیفاً، ایک اللہ رب العالمین کی طرف ہو کر۔ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ بندہ یہ سوچے کہ میں اللہ کو بھی راضی کر لوں، شیطان کو بھی راضی کر لوں، کبھی یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک طرف ہو کے چلنا پڑتا ہے۔
دونوں کو ایک وقت میں راضی نہیں کیا جا سکتا. یا آپ اللہ کو راضی کریں گے یا شیطان کو راضی کریں گے. تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف ہونے کے رستے کو اپنایا، اور وہ رستہ کیا تھا؟ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ کہتے ہیں وہ ایک طرف ہو گئے، انہوں نے شرک سے اپنے آپ کو دور کر لیا. لوگ شیطان کی طرف چلتے ہیں، شیطان ان کو پھر کئی ایک رستے اور دکھاتا ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. جب وہ ایک اللہ سے دور ہٹتے ہیں تو پھر کئی ایک رستوں پہ ان کو چلنا پڑتا ہے. یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. ایک طرف اللہ رب العالمین کا رستہ ہے، وہ ایک ہی رستہ ہے، دوسری طرف شیطان کا رستہ ہے. جب بندہ شیطان کے رستے پہ آتا ہے تو آگے سے کئی رستے نکلتے ہیں، پھر بندے کا رب بھی ایک نہیں رہتا، کئی رب لوگ بنا کے اس کو دے دیتے ہیں. بارشیں برسانے والا الگ ہوتا ہے، مشکل میں کام آنے والا الگ ہوتا ہے، اولاد دینے والا الگ ہوتا ہے، رزق دینے والا الگ ہوتا ہے، بیٹے بیٹی کی تقسیم کرنے والا الگ ہوتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ کی طرف چلنے والا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کے حنیفاً یکسو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک ہی رستہ بچتا ہے، اور وہ رستہ صراط مستقیم ہے جسے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنایا ہے. آپ حنیفاً ایک اللہ کی طرف چلنے والے تھے، دنیا کے جھوٹے معبودوں سے اظہار برات کر کے ایک اللہ کو معبود اور الہ مان کر چلنے والی شخصیت کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام. یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہوتا ہے جو لوگ دنیا کے اندر چلتے ہیں اس انداز میں، وہ کہتے ہیں جی کہ بس کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنی چھوڑنی نہیں ہے، جو جہاں لگا ہوا ہے بالکل صحیح لگا ہوا ہے، بس جس طرح جس کو سمجھ آ رہا ہے کرتے جاؤ، سب صحیح ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعوت یہ نہیں ہے کہ سب صحیح ہے. حنیفاً آپ ایک طرف ہو کے چلنے والے ہیں. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کبھی بھی شرک صحیح نہیں ہو سکتا، کبھی بھی رات کو آپ دن نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی باطل کو آپ حق نہیں کہہ سکتے. جو اللہ کی دعوت ہے، جو اللہ کا رستہ ہے، صحیح وہی ہے، حق وہی ہے. اور جو شیطانوں کے رستے ہیں وہ باطل ہیں، وہ ناحق ہیں، وہ کبھی بھی حق قرار نہیں دیے جا سکتے. جو سمجھتا ہے کہ سب صحیح ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے والا نہیں ہے. اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں کہا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک پانچویں خوبی یہ تھی کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے. جو نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، آپ ان نعمتوں پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. صرف خود نہیں، اپنی اولاد کے معاملے میں بھی آپ نے نہ شکری کو، کفر کو، اللہ کی نعمتوں کی نہ قدری کو برداشت نہیں کیا. صحیح بخاری کے اندر بڑی تفصیلی روایت ہے، تفصیلی حدیث ہے، جس میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو بھی ماں کی گود میں تھے، اور ان کی اماں سیدہ ہاجرہ کو ملک شام سے لیا اور مکے میں لا کے، اس وقت وہاں پہ کوئی انسان نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی جانور نہیں تھا، وہاں پہ پانی نہیں تھا، لا کے وہاں پہ چھوڑا. اور بیوی کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں پہ کوئی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کھانے کی کوئی چیز نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی غلہ نہیں، کوئی اناج نہیں. جناب ابراہیم آگے سے خاموش. بیوی نے خود کہا اللہ امرک بہذا، صرف یہ بتا دیں کہ آپ کے اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا کہا ہے. دو الفاظ ہیں حدیثوں کے، ایک یہ ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کہا نعم، جی ہاں. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اس بات میں سر ہلایا، اشارے کے ساتھ کہا جی ہاں. جب یہ جی ہاں کا جواب دیا تو بیوی نے آگے سے کیا کہا اذن لن یضیعنا اللہ،
اگر یہ اللہ کے کہنے پہ، اللہ کے حکم پہ آپ کر کے جا رہے ہیں تو ہمارا اللہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ شاکر لانعمی، جناب ابراہیم علیہ السلام صرف خود ہی اللہ کی نعمتوں کے قدردان نہیں تھے، جو آپ کی زوجیت میں آنے والی بیوی ہے سیدہ ہاجرہ، ان کا صبر دیکھیں، ان کا شکر دیکھیں، اللہ پہ توکل دیکھیں۔ کہا اگر اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا کہا ہے تو وہ اللہ جس نے ہمیں پہلے کبھی ضائع نہیں کیا، آنے والے دنوں میں وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جناب ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے، رخصت ہو گئے، جو تھیلے کے اندر کھجوریں تھیں سیدہ ہاجرہ نے ان کو کھا لیا، جو مشکیزے کے اندر پانی تھا اس پانی کو پی لیا، بیٹے کو دودھ پلایا، بالآخر پانی ختم، کھجوریں ختم، ماں کو دودھ آنا بند، نہ ماں کے لیے کوئی خوراک، نہ بیٹے کے لیے خوراک، نہ ماں کے لیے پانی، نہ بیٹے کے لیے پانی۔ پہاڑ تھے صفا اور مروہ، ان کے درمیان خالی جگہ تھی جس کو وادی کہا جاتا ہے، وہاں پہ آئیں، اس وادی کے اندر دوڑ لگائی، کبھی صفا کے اوپر چڑھیں دیکھنے کے لیے کھانے کی کوئی چیز مل جائے، پینے کی کوئی چیز مل جائے۔ آنکھوں سے دودھ پیتا بیٹا تڑپتا ہوا جب دیکھا، ماں سے برداشت نہ ہوا۔ معلوم ہے یہاں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن ماں کی تگ و دو، ماں کی کوشش، ماں کی جہد مسلسل پھر بھی جاری ہے۔ صفا سے اتر کے مروہ کی طرف چڑھتی ہیں، مروہ سے اتر کے صفا کی طرف جاتی ہیں، جب وادی میں آتی ہیں تو دوڑ لگتی ہے، تیز دوڑتی ہیں، تلاش کرتی ہیں کہ میرا بیٹا بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، مجھے کھانے کو کچھ مل جائے، پینے کو کچھ مل جائے۔ کچھ نہیں ملا، چکر لگ رہے ہیں۔ اچانک سے ایک آواز آئی، آواز، جب آواز آئی تو خاموش ہو گئیں۔ خاموش ہونے کے بعد پھر کہا کہ میرا بیٹا بھوکا ہے، ہم پیاسے ہیں، جس نے ہمیں آواز دی ہے اگر تمہارے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے لاؤ۔ صفا اور مروہ کی جانب سے اتر کے کھانے اور پینے کی تلاش میں دوڑنے والی، آگے پیچھے بھاگنے والی یہ خاتون جناب ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ جب نیچے آ کے دیکھتی ہیں تو وہ جگہ بیت اللہ کے قریب جہاں پہ بیٹا لیٹا ہوا تھا، حدیث کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں کہ ایک فرشتے نے وہاں پہ آ کے اپنا پر مارا ہے یا فرشتے نے آ کے اپنی ایڑی ماری ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے پانی جاری کر دیا، جہاں پہ پانی ہے ہی نہیں، پانی کا نام و نشان ہی نہیں، اللہ نے وہاں پہ پانی جاری کر دیا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العالمین رحم اللہ ام اسماعیل، اسماعیل کی ماں پہ اللہ رحم کرے۔ جناب اسماعیل کی ماں سیدہ ہاجرہ اس پانی کو روکنے کے لیے اس کے گرد منڈیر بناتی ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ آپ پہ رحم کرے، اگر یہ منڈیر نہ بناتی، چھوٹی دیوار اس پانی کے گرد نہ بناتی تو یہ زمزم کا چشمہ ابلنے والا نہ ہوتا بلکہ یہ بہنے والا چشمہ بن جاتا۔ انہوں نے اس پانی کو زمزم رکنے کا کہا اور اس کے گرد منڈیر بنائی، اس لیے پانی رک گیا۔ اللہ نے پہلے پانی کا انتظام کیا، اس کے بعد گزرنے والا ایک قبیلہ جرہم، انہوں نے جو یہاں سے سفر کر رہا تھا دیکھا کہ یہاں پہ پرندے اڑ رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی یہاں پہ پانی موجود ہے، وہ تلاش کرنے کے لیے آئے، پانی مل گیا۔ پاس بیٹھی خاتون سیدہ ہاجرہ ان سے پانی پینے کی اجازت مانگی، انہوں نے کہا پانی استعمال کر لو لیکن تم اس پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے پانی بھی لیا، یہاں پہ آباد بھی ہو گئے، رہنے بھی لگے۔ آپ کے لیے اللہ رب العالمین نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا، پینے کا انتظام بھی کر دیا، اور وہاں پر جو وحشت تھی بے آباد ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس وحشت کو بھی ختم کر دیا۔ شاکر لانعمی، کیونکہ جس فیملی اور خاندان کے ساتھ سیدہ ہاجرہ کا تعلق تھا، جناب اسماعیل کا تعلق تھا،
وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار بندے جناب ابراہیم علیہ السلام تھے، اس کا صلہ اور بدلہ اللہ آپ کو عطا فرما رہا تھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے ہیں تو اسی خاندان میں جو پاس یہاں پہ آ کے آباد ہوا تھا، ان کے اندر آپ کا نکاح ہوا۔ تو ایک دفعہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ وہ وقت تھا جب بیوی تو دنیا سے جا چکی تھی، پیچھے صرف بیٹا ہی موجود تھا۔ حال احوال لینے کے لیے آئے، دن کا وقت تھا، گھر پہ آئے تو گھر میں عورت موجود تھی، تو آ کے پوچھا اینا اسماعیل، اسماعیل کدھر ہے؟ فقالت امرأتہ ذہب یصید، بیوی نے کہا کہ وہ تو شکار کرنے گئے ہیں۔ اچھا شکار کرنے گئے ہیں، تو پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ تمہارا گزر بسر کیسا ہوتا ہے گھر میں؟ تو وہ کہنے لگی نحن فی ضیق و شدت، ہمارے گھر کے حال بڑے ہی پیڑے ہیں، بہت مشکل میں ہیں، ہمارے لیے بڑی تنگی کے حالات چل رہے ہیں۔ فرمانے لگے اچھا، تو پھر کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئے تو اس کو صرف یہ جملہ کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جب شام شکار سے واپس آئے گھر، تو آ کے کہنے لگے میرے گھر سے مجھے اپنے باپ کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا؟ اس نے کہا جی بالکل آیا تھا۔ کون؟ ایک بزرگ تھا۔ اچھا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے آپ کے بارے میں بتایا اور اپنے حالات کے بارے میں بتایا۔ فرمانے لگے کوئی پیغام بھی وہ دے کے گئے ہیں؟ کہا جی ہاں، وہ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اپنے گھر کے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ فرمانے لگے ھذا ابی، یہ آنے والا بزرگ میرا باپ تھا، اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے یہ بات وہ مجھے پیغام دے کر گیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ، دروازے کی چوکھٹ کا مطلب میری بیوی ہے، وہ مجھے تجھے طلاق دینے کا کہہ کے گیا ہے۔ اسی وقت اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ کیوں؟ کفران نعمت، ناشکری کی وجہ سے۔ اچھا اب یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر باپ اپنے بیٹے کو یہ حکم دے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو کیا اس کے لیے طلاق دینا فرض ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک حدیث اور بھی آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو کہا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو وہ اللہ کریم اسماعیل علیہ السلام کی پیش کی ہے۔ ان دونوں احادیث سے متعلق لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر باپ کہے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو کیا اس کے لیے طلاق دینا ضروری ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی کہ ہاں جی بالکل لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ باپ نے اگر کہہ دیا تو بیٹے کے لیے طلاق نہ دینے کا کوئی جواز نہیں، اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو فارغ کر دے، طلاق دے دے۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے، شارحین حدیث نے ان دونوں احادیث کے تحت یہ لکھا ہے کہ باپ اگر کہے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو تو بیٹے کے لیے طلاق دینا فرض اس وقت ہوتا ہے جب باپ عمر اور جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہی منہ اٹھا کے چل وے پتر انہوں چھڑ دے تینوں اور لب دینے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کی کریڈیبلٹی تو بالکل اتنی سی ہے، ان کا معیار تو بہت ڈاؤن ہے، ان کے پاس تو اخلاقیات کا وہ درجہ نہیں ہے جو صحابہ کرام اور انبیاء کے پاس تھا۔ اس لیے اگر کسی کے پاس اخلاقیات کا درجہ صحابہ والا ہے، وہ یہ بات اپنے بیٹے کو کہتا ہے تو اس کے اوپر تو فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر باپ صاحب ماشاءاللہ آئے وہی زیادتی کرتے ہوئے ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کی اطاعت بالکل نہیں کی جائے گی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کے رسول کا فرمان ہے
اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوتی۔ ماں باپ اگر کسی پر ظلم کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت بالکل نہیں کی جائے گی۔ ہاں اگر ان کی بیان کردہ وجہ بالکل ریزنیبل ہے، معقول ہے، تو ان کی بات مانی جائے گی، لیکن اگر وہ ظلماً زیادتی کرتے ہوئے ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جو ان حدیثوں کو دلیل بناتا ہے اس کو چاہیے پہلے عمر جیسا باپ لے کے آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام جیسا پیو لے کے آئے، پھر یہ بات کرے۔ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کے لیے ان حدیثوں کو جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرا باپ یہ کہہ کر گیا ہے کہ اس عورت کو طلاق دے دو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول الاسلام فرماتے ہیں پھر ایک دفعہ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے بیٹے کا حوال لینے کے لیے، گھر میں پہنچے۔ اس دن پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل موجود نہیں تھے، تو آ کے پھر کہا اینا اسماعیل، اسماعیل کدھر ہے؟ تو بتایا کہ وہ تو گئے ہیں شکار کے لیے۔ تو پوچھا تمہارے گھر کے احوال کیسے ہیں؟ فما طعامکم وشرابکم، پوچھنے سے پہلے گھر کی عورت نے کہا جناب ابراہیم کو کہ آپ بزرگ ہیں، مہمان چل کے آئے ہیں ہمارے ہاں، آپ ٹھہریں، ہم آپ کو کھلاتے ہیں، ہم آپ کو پلاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا تم آج کل کیا کھاتے ہو اور کیا پیتے ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی شرابنا الماء وطعامنا اللحم، پینے کے لیے ہمارے پاس پانی ہوتا ہے اور کھانے کے لیے ہمارے پاس شکار کا بہترین گوشت ہوتا ہے، ہمارے حالات بہترین ہیں، ہم اللہ کی بڑی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ کہا اچھا، جب اسماعیل آئے تو اس کو کہنا گھر کی جو چوکھٹ اب تم نے لگائی ہے بالکل صحیح لگائی ہے، اس کو تم نے کبھی بھی تبدیل نہیں کرنا۔ یہ کہا اور چلے گئے۔ شام پڑی، جناب اسماعیل آئے، پھر کہا کہ آج میرے گھر سے مجھے اپنے باپ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا جانے والا ایک احساس ہے جو آپ نے اپنے بندوں کو یا اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ جس طرح جناب یوسف علیہ السلام کے ابا جی جناب یعقوب نے کہا تھا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب کرتا لے کے قمیض لے کے وہاں سے قاصد چلا تھا، جناب یعقوب نے کہا تھا مجھے اپنے بیٹے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اللہ رب العالمین کے بندوں کے دلوں میں پیدا کیا جانے والا ایک احساس ہے جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے پیدا ہوتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو یہ دلوں میں احساس کبھی نہیں آتا، کبھی یہ خوشبو نہیں آتی۔ جناب یوسف علیہ السلام قریب ہی پڑے ہوئے تھے کنویں میں، اس وقت جناب یعقوب علیہ السلام کو یہ خوشبو نہیں آئی، کیوں؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، اور مصر میں بہت دور تھے، قافلہ چلا تھا، تو آپ کو بیٹے کی خوشبو آ گئی تھی، کیوں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ مجھے اپنے باپ کی خوشبو آ رہی۔ کہا اچھا، وہ آپ کے ابا جی تھے، گھر آئے تھے، آپ کا پوچھتے تھے؟ کہا کیا بتایا؟ میں نے بتایا کہ ہمارے حالات بڑے اچھے ہیں۔ کہا خوش ہو جا، میرے باپ نے تجھے پسند کیا ہے اور کہا ہے تیرے گھر کی چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سلامت ہے، اس کو تبدیل نہ کرنا۔ شاکرا لانعمی، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، خود بھی اور اپنی اولاد میں بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کو کبھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اجتبا، اللہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور سیدھے رستے کی طرف آپ کی رہنمائی کی۔ یہ آپ کی خوبیاں اور آپ کی سیرت کے وہ اوصاف ہیں جن کی بنیاد پہ اللہ نے آپ کو درجہ خلت پہ فائز کیا۔ آپ کی سیرت کو سمجھیں، اوصاف کو اپنائیں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔